رات کا آخری پہر تھا۔ چاند آدھا بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور جنگل پر عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ اسی جنگل کے کنارے ایک غریب چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ لوگ اسے منع کرتے تھے کہ سورج ڈوبنے کے بعد یہاں نہ آیا کرو، مگر غربت نے اسے مجبور کر رکھا تھا۔ اچانک جنگل کے اندر سے کسی نے آواز دی، چرواہے ادھر آؤ۔ چرواہا چونک گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر آواز میں ایسی کشش تھی کہ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔ جنگل کے بیچ ایک پرانا جلتا ہوا درخت تھا۔ اس درخت کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا جو انسان نہیں لگ رہا تھا۔ سایہ بولا، میں جن ہوں، صدیوں سے یہاں قید ہوں۔ اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں وہ دولت دوں گا جس کا تم نے خواب بھی نہ دیکھا ہو۔ مگر ساتھ ہی ماں کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا جو نظر نہ آئے اس پر کبھی یقین نہ کرنا، اور جو حرام ہو اسے ہاتھ نہ لگانا۔ کام کیا ہے؟ جن نے کہا، قریبی گاؤں سے ایک انسان کو یہاں لے آؤ۔ یہ سنتے ہی چرواہے کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً انکار کر دیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے لڑکھڑا گیا۔ اور جن غریایا، اگر میرا حکم نہ مانا تو تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ اچانک جن کا سایہ خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ آگ بھڑک اٹھی، درخت ہلکا سا ہل گیا۔ چرواہے نے آنکھیں بند کی اور زور سے کہا، اللہ اکبر۔ فضا بدل گئی، جن چیخ اٹھا، اس کا سایہ سکڑنے لگا اور وہ جلتے ہوئے دھوئیں میں بدل گیا۔ جاتے جاتے جن کی آواز آئی، یاد رکھنا انسان کو لالچ ہی برباد کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو جنگل بالکل خاموش تھا، نہ جلتا درخت، نہ کوئی سایہ۔ چرواہا بکریاں لے کر واپس لوٹا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ اب سورج ڈوبنے کے بعد کبھی اس جنگل کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہاوت گاؤں میں مشہور ہو گئی، جو لالچ پر قابو پالے وہی اصل میں ایک شکاری صبح سے جنگل میں گھوم رہا تھا۔ وہ کبھی جھاڑیوں کے پیچھے دیکھتا، کبھی درختوں کے درمیان، لیکن اسے کوئی شکار نہیں ملا۔ تھکاوٹ اور مایوسی نے اسے گھیر لیا، چنانچہ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے والے درخت پر جا پڑی، جہاں ایک فاختہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شکاری کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میرا رب میری بے بسی دیکھ رہا تھا، اسی نے خود میرا شکار میرے پاس بھیج دیا ہے۔ اس نے فوراً اپنی غلیل نکالی، اس میں ایک چھوٹا سا پتھر رکھا اور نشانہ باندھ لیا۔ پتھر فاختہ کو جا لگا، وہ شدید زخمی ہو کر پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پر آ گری اور شکاری دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ شکاری نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور فاختہ کو ذبح کرنے ہی والا تھا کہ فاختہ کمزور آواز میں بولی، لیکن اللہ نے تمہیں ظلم کرنے، حد سے بڑھنے اور بلا وجہ کسی کی جان لینے سے منع کیا ہے۔ اے انسان، میں جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، مگر اس نے تمہیں اگر انسان نافرمانی کرے تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ سن کر شکاری رک گیا۔ وہ حیرت سے فاختہ کو دیکھنے لگا۔ فاختہ نے کمزور مگر پور اثر آواز میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میرے 4 ننھے بچے ہیں جو ابھی صرف چند دن کے ہیں، ان کی ماں صرف میں ہوں، تو ہی میرے بچے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ کیا یہ 4 بے گناہوں کا قتل نہیں ہوگا؟ یہ وہ دن ہے جب پرندے انڈے دیتے اور بچے پالتے ہیں۔ ان دنوں شکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اے فاختہ، تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا، پہلے تمہارا علاج کرتا ہوں۔
उसने फाख्ता के जख्म पर मरहम लगाया, उसे दाना और पानी दिया। कुछ देर बाद फाख्ता ने सुकून का सांस लिया और अपने पर हिलाने लगी। अब मुझे अपने बच्चों के पास ले चलो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती और तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते। मैं तुम सबकी देखभाल करूंगा, क्योंकि तुम्हें जख्मी करना मेरी गलती थी और अब तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज है। फाख्ता आहिस्ता आहिस्ता उड़ती, फिर बैठ जाती। शिकारी उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार वो एक दरख्त के नीचे आकर रुक गई और ऊपर देखने लगी। शिकारी समझ गया कि यही उसका घोंसला है। वो दरख्त पर चढ़ा तो वहां 4 नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद थे। उसने एहतियात से घोंसला उठाया और नीचे आ गया। फाख्ता खुशी से अपने बच्चों को दाना खिलाने लगी। शिकारी उन सबको अपने घर ले आया। वो रोजाना उनकी देखभाल करता, उन्हें दाना देता, पानी पिलाता रहा। वक्त गुजरता गया, फाख्ता सेहतमंद हो गई और उसके बच्चे भी बड़े होकर उड़ने लगे। एक दिन शिकारी ने कहा, ऐ फाख्ता, तुमने मुझे जुल्म करने से बचा लिया। मैं तुम्हारा पैगाम लोगों तक पहुंचाऊंगा ताकि कोई भी उन दिनों में परिंदों और जानवरों को नुकसान ना पहुंचाए, वरना उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अब तुम और तुम्हारे बच्चे आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। मिडनाइट स्टोरी के साथ हर हफ्ते सुने नई पुरअसरार कहानियां।